الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ترتیب وار الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے بھائی ایک ہی موضوع کافی عرصے سے چل رہا ہے، کہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتا ہے نا بعض دفعہ، لیکن دیکھیں میرے الحمدللہ آگے پیچھے بھی بیانات کافی ہوتے ہیں، نیٹ پہ چڑھتے ہیں بڑے بیان، ہر موضوع پہ بندہ کرتا ہے، لیکن صرف خواہش یہ ہے بھئی ایک دفعہ رسول اللہ کی پوری زندگی ساری تو نہیں ہو سکتی، لیکن مین چیزیں سیرت نبوی کی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، تاکہ قیامت کے دن ہو سکتے ہیں یہی عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ باقی الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے میرا مزاج صرف ایسے واقعہ سنانا نہیں ہوتا، اس واقعے سے کوئی اچھے پہلو یعنی جو چیزیں نصیحت کی، عقیدے کی، عمل کی جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے وہ بھی سامنے رکھ دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا، ہماری کوشش یہی ہے۔ اب ہم 10ویں سال تک ہو چکے پچھلے جمعے پر، تو اب باقی رہ گئے 13 سال، ایسے ہی ہے نا، 23 سال باقی نبوت والے ہیں نا، 13 سالہ باقی دور رہتا ہے، اس میں کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ چیز کو سمیٹنے کی۔ اللہ ہم سب کو اس چیز سیرت نبوی کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے پر یہ بات کی تھی کہ طائف سے واپسی پر وادی نخلا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے نماز کے اندر، اور وہاں پر جنات نے آ کے قرآن سنا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلانے کے لیے پیش آیا۔ اللہ پاک نے یہ نظام اس لیے چلایا کہ مکہ کے لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری وفا نہیں کی، طائف کے لوگوں نے تو بہت زیادہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ دکھی حالت میں اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، حوصلہ دینے کے لیے ایک تو فرشتے کو بھیج دیا کہ جا کے نبی کو سمجھائیں، نبی کو بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں تو ہم پہاڑوں کو رگڑ کر پوری بستیوں کو تباہ کر دیں، یہ بھی حوصلہ آ گیا۔ پھر آگے جنات کی جماعت کو بھیج کر ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اللہ نے، تو یہ بھی اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو تسلی رہے کہ میرے نبی جی آپ کی دعوت ضائع نہیں ہوتی، بندے نہیں مانیں گے تو اللہ جنات کے ذریعے سے بھی آپ کی دعوت کو عام کر دے گا اور دنیا میں پھیلا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ پھر اس سے پیچھے اگر آپ کے ذہنوں میں خلاصہ ہو تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا حضرت امیر حمزہ، حضرت عمر، ان جیسے لوگوں کا ایمان قبول کرنا، اسلام کے دائرے میں آنا، اس سے بھی سورج کی روشنی اور کرنیں یعنی عروج کی اور یعنی سکون کی اور دعوت عام ہونے کی امیدیں، ان کی کرنیں جو ہیں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے، اب یہ سلسلہ آگے چلا. اللہ پاک نے کیا کیا، توجہ سے سنیے گا. وادی نخلا سے اللہ کے نبی واپس اب مکہ میں آ رہے ہیں. اب توجہ سے،
اس وقت یہ ہمارے جیسی آبادیاں تو ہیں نہیں بھی پتہ ہی نہ ہو کہ ساتھ والی گلی میں کون رہتا ہے، مختصر آبادیاں ہوتی تھیں علاقوں میں۔ تو اللہ کے نبی جب علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، 10 دن طائف میں رہے، آنے جانے کے دن علیحدہ، یعنی 15-20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً سفر میں گزر گئے۔ تو آپ مکہ ایک طریقے سے آپ مکہ سے نکل گئے تھے تنگ آ کے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب واپس آ رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ میں اب کیسے واپس جاؤں۔ سوچا کہ بھائی بندہ جیسے کہتا ہے یار میں کیرے منہ نالوں واپس بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اب میں کیسے واپس جاؤں، ایسے سیدھا جانا دشمن تو پہلے ہی دشمن ہے، اور ڈائریکٹ واپس جانا ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ زیادتیاں کریں، ظلم کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ احرام تو باندھا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا، واپسی پر وہ مقام حل ختم ہوتا ہے اور حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے جو ہے اللہ کے نبی نے احرام باندھا اور سیدھا آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا، جہاں جس پہاڑ پر ہرا کا وہ غار نما ہے جہاں پر اللہ کی نبی عبادت کرے، اسی کے دامن میں آ کے اللہ کے نبی نے تھوڑا سا سہارا لیا، رکے اور وہاں سے بندوں کو بھجوایا۔ اخنس بن شریک ایک بندہ تھا، اللہ کے نبی نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اپنی پناہ کے اندر کیا مجھے اپنی پناہ دیں گے یا کوئی نہ؟ تو اخنس بن شریک نے ایک عذر پیش کیا کہ جناب میرا فلاں عذر ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کو پناہ پیش نہیں کر سکتا، پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم نامی بندہ، مطعم بن عدی یہ کافر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھجوایا، یہ بھی قبیلے کا سردار تھا کہ بھائی میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں، مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں طائف سے واپسی پہ۔ تو مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا کہ مجھے پناہ دو گے؟ تو اس نے کہا جی بالکل میں دوں گا، بڑے کھلے دل سے۔ اس نے کیا کیا؟ خود اسلحہ پہنا، بیٹوں سے کہا اسلحہ پہنو، اور پھر اپنے کنبے قبیلوں والوں سے کہا تم بھی اسلحہ پہنو، آ جاؤ۔ سارے یہ قبیلے کو لے کے خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد الحرام میں پھیلا دیے اس نے، جیسے کوئی بندہ ایک پوسٹ پر قبضہ کرتا ہے اس طرح پھیلا دیے آس پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا جناب آپ آ جائیے، ہم آپ کی فل پروٹیکشن اور حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آئے، اور آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حجر اسود کو بوسہ دیا اور وہاں پر 2 نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد باقی جو معمولات تھے اللہ کے نبی نے وہ کیے۔ اس پورے وقت کے اندر مطعم بن عدی کا پورا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا رہا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کام کر لیا، اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر میں اب جانے لگے، تو مطعم بن عدی کا پورا قبیلہ اور کنبہ اللہ کے نبی کو حصار میں لے کر، پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے مطعم بن عدی سے پوچھا تو مجھے یہ بتا بھائی تو صرف اس کو امان دے رہا ہے یا پھر اس پر ایمان لے آیا ہے؟ یعنی امان کے میں نہیں، پروٹیکشن، حفاظت، کیا تو اس کو امان دے رہا ہے یا اس کا تو غلام بن گیا ہے؟ تو مطعم بن عدی کہتا ہے نہیں میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میرا مزاج ضمیر یہ کہتا ہے اس جیسے بندے کو ضائع نہیں کرنا، میں نے اس کو امان دی ہے، یہ میری حفاظت میں ہے، کوئی بندہ اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ تو ابو جہل نے دیکھا بھائی پورا قبیلہ اور کنبہ مطعم بن عدی کا رسول اللہ کے ساتھ ہے، تو ابو جہل بھی کہتا ہے جس کو تو نے امان دی اس کو ابو جہل نے بھی امان دی ہے، کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اس موقع پر اللہ کا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے گھر میں پہنچ گئے، چند دن ہی گزرے، یہ اب نبوت کا 11واں سال ہے، نبوت کے 10ویں سال کا آخر چل رہا ہے، ذیقعدہ کا مہینہ ہے، طائف سے واپسی ہوئی، ایسے ایسے کر کے آگے ذیقعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے،
ذیقعدہ کے بعد ذی الحجہ، پھر محرم۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اس وقت بھی لوگ بیت اللہ شریف کا یعنی ادھر کا جو حج مکے کے اندر تھا وہ حج والا عمل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور دراز سے آنے والے حجاج کو راستے میں جا جا کر مل کر رات کی تنہائیوں میں مل کر اللہ کے نبی نے دین کی ان کو دعوت دی ہے۔ بھائیو اللہ کی قسم ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھو تو بندہ کہتا ہے یار کیڑے اوکھے ہو کہ نبی نے دین دی دعوت دیتی ہے۔ جس دین کو آج اساں سارا ضائع کر دیتا ہے، جس دین کو آج ہم نے بالکل ضائع کر دیا، میرے نبی نے ایک ایک دن ایک ایک رات کتنی اوکھ سے گزاری، کتنی مشکل سے گزاری اور امت تک دین پہنچایا۔ پھر انشاءاللہ جب ہم ختم کریں گے حجۃ الوداع، ہجرت کے 8ویں سال میں جب جائیں گے اس وقت میں انشاءاللہ دوبارہ اس بات کی وضاحت کروں گا، لیکن صرف میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگو سنو، بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ پیچھے اتنی بڑی قربانیاں تھیں نا، اتنی بڑی قربانیاں تھیں، تبھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بتاؤ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا کہ کوئی نہ پہنچایا؟ آگے سے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ یا رسول اللہ آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ادیت الامانہ، اللہ نے جو امانت دی تھی اس کو آپ نے حق بحق بالکل ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ونصحت الامہ، اور امت کی آپ نے امت کو نصیحت کر دی ہے، امت کو اچھی باتیں آپ نے سمجھا دی ہیں۔ یہ باتیں اقرار کر رہے تھے جب صحابہ کرام، اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ اللہم اشہد۔ ہائے ہائے، یہ وہی کہہ سکتا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پیچھے اتنی قربانیاں لگی ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے 23 سالہ اس نبوت کے دور میں ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، تیرا دین ان تک پہنچایا ہے، آج ان کا اقرار سن لے اور تو گواہ ہو جا، یہ مان رہے ہیں کہ میں محمد نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم تک یہ دین ایسے نہیں بھی پلیٹ میں رکھ کے حلوے کی طرح پیش کر دیا گیا ہو، کھانے کی طرح پیش کر دیا گیا ہے دین، نہیں، اللہ کی قسم ہے اس دین کی جڑوں کے اندر، یہ جو دین کا پودا اور درخت ہے اس کی جڑوں کے اندر رسول اللہ کا اور صحابہ کرام کا پسینہ نہیں، خون لگا ہے، خون لگا ہے، قربانیاں لگی ہیں۔ خدا را اس دین کو ضائع نہ ہونے دو، دین کو ضائع نہ ہونے دو، دین ضائع ہو گیا تو ہم ضائع ہو گئے۔ بس اسی دین کو بچاؤ، ہر اعتبار سے کوشش کرو، میرا اوڑھنا بچھونا، میرے معاملات، میرا گھریلو ماحول دیندار ہونا چاہیے، میری بیوی دیندار ہو، میری بچیاں میرے بچے دیندار ہوں، میرے رشتہ دار میرے اڑوس پڑوس دیندار ہوں، یہ فکر لے کے چلو، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، اللہ دین والی نعمت عطا کر دے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، یہ دین کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے، جو بندہ دین کی طرف توجہ نہیں کرے گا اللہ اس کو دین کے قریب ہی نہیں آنے دے گا، جو توجہ کرے گا، جو قدر کرے گا اس دین کی، اللہ اس بندے کی قدر بنا دے گا، اللہ اس کو دیندار بنا دے گا، نسلیں سدھر جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بہرحال یہ تو درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو مل کے، راتوں کو چھپ کے ملتے تھے کہ مشرکین مکہ مجھے روک نہ دے، بیرون آنے والے جو حاجی ہیں ان کو دعوت دینے سے مجھے روک نہ دے۔ اللہ کے نبی بہت سارے قبیلوں کو ملے، بہت سارے لوگوں کو انفرادی طور پہ ملے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور غالباً حضرت علی اور ابو بکر ان دونوں کو ساتھ لے کے رات کے وقت نکلے، وہ چلو حاجی کوئی نہ کوئی مل جائے گا اس کو دعوت دیں گے۔ اچانک رات کا اندھیرا تھا، اللہ کے نبی جا رہے ہیں تو بندوں کی آواز آئی، اللہ کے نبی اسی آواز کی طرف چل پڑے، چلتے جا رہے ہیں، وہاں پہ دیکھا تو
6 बंदे बैठे हुए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन ऐना अंता, भाई कहाँ से आए हो, वमन अंता, और तुम कौन हो। उन्होंने कहा जी हम यसरब से आए हैं और हम बनु खजरज कबीला था यहूदियों का, बनु खजरज कबीला था, मदीने में रहता था, हम उस कबीले से हैं और हम वहाँ से आए हैं हज करने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम हमारे मेहमान हो, चलो यार 2-4 मिनट गपशप लगाते हैं। ये दावत का अंदाज होता है ना, चलो यार 4 मिनट गपशप लगाते हैं। अल्लाह के नबी उनके पास बैठ गए, उनको जाके बताया कि यार मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ। अच्छा, वो आपस में खुसर पुसर करने लग गए। ये सियर के अहले सियर ने ये लिखा है वाकया, आप पूछिएगा, पूरे पढ़िएगा। वो आपस में खुसर पुसर करने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पूछा भाई क्या क्या बातें कर रहे। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ यहूद ये कहते हैं, यहूदी ये कहते हैं कि अब वो दौर है कि आखिरी नबी आ गया होगा, दुनिया के किसी न किसी कोने में आखिरी नबी आ गया होगा। और वो कहते हैं हमें आखिरी नबी जब आएगा, यहूदी कहते हैं आखिरी नबी जब आएगा हम उस पर ईमान ले आएंगे और तुम्हें हम ज़बह कर देंगे, तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। वो हमें डराते हैं कि ऐ मोहम्मद, वो हमें डराते हैं। तो अब हमें पता चल रहा है वाकई आप तो अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने कहा जी यहूदियों से पहले हम ईमान ले आते हैं। वो 6 के 6 बंदे मुसलमान हो गए। बड़े वाक़यात हैं, बड़े इसी मौके पर बड़े वाक़यात हैं, लेकिन मैं शॉर्ट चल रहा हूँ कि 2-3 माह हो गए हम इसी मौजू को लेके चल रहे हैं, बड़ी बातें हैं। आगे चलो जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखिया हैं, चचा का सहारा गया, बीवी हज़रत खदीजा का अबू तालिब का सहारा भी गया, बीवी खदीजा का सहारा भी गया, और मक्का के लोगों ने कैसी ज़्यादतियाँ शुरू कर दी, ताइफ में गए कैसी ज़्यादतियाँ हुई। ये सारे ज़ख्म मेरे नबी के दिल पे लगे हुए हैं। अल्लाह पाक अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर मरहम लगाता है, कभी फरिश्ते भेजकर, कभी जिन्नात की जमात भेजकर। अब अल्लाह पाक ने एक और तरीके से अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर मरहम लगाई है, और कुरान की ज़बानी सुनाता हूँ आपको। वो क्या है? वो है मेराज। मेराज के ज़रिए से, इससे मेराज के बारे में चंद बातें तवज्जो से सुन लो, फिर इंशाल्लाह। एक दफ़ा मुझे बताया गया भाई एक बंदा यहाँ पे आया जुम्मा पढ़ने के लिए, मैं उस दिन बगैर सुर के बयान कर रहा था, वो बयान से उठ के चला गया। और भाई सुर ना देखा करो, सुर ना देखा करो, चीज़ देखो, नोट करो बयान क्या हो रहा है। सुर से तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, बात समझ आएगा ही उससे फ़ायदा होगा। लगाता हूँ सुर भी इंशाल्लाह। मेराज, मेराज क्या चीज़ है? हमारे नबी को मेराज कब कराई गई? दूसरा सवाल। पहली चीज़ मेराज क्या है? नंबर 2 हमारे नबी को मेराज कब कराई गई? नंबर 3 हमारे नबी को मेराज कितनी दफ़ा कराई गई? ये 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब सुन लो ज़रा। मेराज क्या है? अल्लाह पाक अपने अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बुलंदी की इंतहा तक पहुँचाते हैं। आरजा यारेजू से मेराज है, इसका माना होता है सीढ़ी। अरबी के अंदर, अरबी में आरज सीढ़ी को कहते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला अपने नबियों को जब मकाम की बुलंदी नसीब करता है उनको मेराज अता करता है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहरहाल अगली बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब कराई गई और कितनी दफ़ा कराई गई? ये 2 सवालों का इकट्ठा जवाब सुन लो, समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दफ़ा मेराज कराई गई, कई दफ़ा मेराज कराई गई, लेकिन कई दफ़ा मेराज आपको रूहानी तौर पर कराई गई, ख्वाब के अंदर कराई गई। एक दफ़ा मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर कराई गई। बात समझ आई? अब दोनों सवालों का जवाब इकट्ठा आ गया। भाई अल्लाह के नबी को मेराज कब कराई गई? ये तो कई दफ़ा कराई गई है, लिहाजा इसकी हदबंदी कोई नहीं है। जो जिस्मानी मेराज है उसके लिए राजिह कौल यही है कि वो हिजरत से साल, 1.5 साल या 16 महीने कबल, ठीक है, या 11वें साल नबुव्वत का, इसी दौर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई है। अरसा तो ये था जो जिस्मानी मेराज का था, लेकिन मेराज कितनी दफ़ा हुई? कई दफ़ा हुई। वो कैसे हुई? रूहानी मेराज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर पड़े हैं, अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखाया गया, मेराज कराई गई। ये रूहानी मेराज थी, रूह मुबारक को मेराज कराई गई। जिस्मानी तौर पर अल्लाह के नबी को एक दफ़ा मेराज कराई गई है, उसका तज़किरा कुरान में आता है, और सुनिएगा ज़रा। 15वां पारा है
سورت کا نام سورت اسراء کہتے ہیں رات کا سفر. یہاں سے کوئی بندہ لاہور جائے گاڑی پہ، اس کو کہتے ہیں یہ اسراء، عربی میں کہتے ہیں رات کا سفر. اور یہ اس جگہ پر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اس جگہ پر اللہ کے نبی کا بیت اللہ سے بیت المقدس کا زمینی سفر جس کو اسراء کہتے ہیں، یہ اس کا تذکرہ موجود ہے. اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جہاں تک اللہ کو منظور تھا، اس کا تذکرہ 27واں پارہ سورت نجم کے اندر ہے. آپ تھوڑا سا قرآن سے وابستگی بناؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن سے ٹچ ہو جاؤ. یہ خبروں کے تجزیے، ٹیلی ویژن پہ تجزیے سنتے ہو، بھئی یہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہ تجزیہ ہو رہا ہے، کبھی اس قرآن کے تبصرے بھی سنا کرو. یہ بھی بڑے تبصرے کرتا ہے مختلف چیزوں پر. تو اس ہفتے میں آپ ذرا ذوق رکھیں، شوق رکھیں، خدا را ٹائم نکالیں تھوڑا سا، اور میرے نبی کی معراج اور میرے نبی کا سفر اسراء یہ آپ ٹچ کریں. میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورت اسراء، وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ واقعہ. ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں، علماء سے پوچھئے، تھوڑا سا ذوق رکھو، انشاءاللہ اللہ علم کے دروازے کھول دے گا. اور معراج کا سفر پڑھنا ہو تو سورت رحمان سے پہلے ہے سورت قمر، اس سے پہلے ہے سورت نجم. سورت نجم کے اندر اس کا واقعہ، معراج کا واقعہ ہے. میں آپ کے سامنے وقت کے مطابق جتنا ہے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، توجہ کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا، وہ اسراء رات کا سفر. سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی جس ذات نے، جس رب نے، جس پاک ذات نے، اسرا رات کے وقت زمینی سفر کروایا، زمینی سفر کرایا جس ذات نے، بے عبدی اپنے بندے کو. عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ. ذرا بولو یار، عبد کا معنی بندہ کے نور. ہاں، اللہ نے فرمایا اسرا بے عبدی، او لوگو میرے محمد عبد بندے کو میں اللہ نے معراج کرائی، اسراء کرائی، رات کا سفر کرایا. اللہ، لمبی باتیں ہیں. سبحانہ پاک ہے وہ ذات، ایک علیحدہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے اپنی صفت سبحان بیان کی ہے، پاک ہے وہ ذات. کیوں بیان کی ہے؟ علماء نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے، توجہ سے. میں نے کہا تھا واقعہ محض واقعہ نہیں، واقعے سے جو چیزیں ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، وہ بیان کرنی ہے. سبحانہ یہ جملہ، یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس کا معنی ہے پاک. کس چیز سے؟ اللہ پاک نے فرمایا او لوگو میں اپنے نبی کو معراج کراؤں، ان کو سارا سفر کرا کے بلندیوں پہ پہنچاؤں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ میرے نبی کا اونچا مقام دیکھ کر میرے محمد کو میں اللہ کا شریک نہ بنا دے. یار ایتا بندے دی بس دی گل نہیں کہ بندہ ایڈے سفر رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر کر سکے. فرمایا یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے. لوگ کہہ کر یہ نہ ہو کہ جناب جو خدا ہے یہ بھی محمد اس کا شریک ہے. وہ عرش پہ تھا خدا ہو کر، اترا زمین پہ مصطفیٰ ہو کر. یہ شرکیہ جملے ہیں، توجہ سے سنو. اللہ نے فرمایا سبحانہ، اور لوگوں میرے محمد کا جتنا بھی اونچا مقام ہو جائے یاد رکھنا اس جملے کو، سبحانہ اللہ کا شریک ہمارا نبی بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. سبحان الذی اسرا
اسرا، وہ ذات جس نے سیر کرائی، رات کا سفر کرایا۔ توجہ سے بات سنو ذرا، توجہ سے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ معراج کا سفر کس نے کرایا؟ بولو بولو ذرا، کس نے کرایا؟ قرآن کہتا ہے الذی، وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی۔ تو سیر کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جملہ بیان کر کے بتا دیا لوگوں، معراج نبی کا مقام تو بڑا اونچا بنتا ہے معراج کے ساتھ، لیکن سن لو معراج کے اندر کمال نبی کا نہیں ہوتا۔ معراج کرانے والا اکیلا کون ہے؟ عقیدے کی اصلاح کر دی بھئی، خبردار، نبی کا مقام بڑا معراج میں، لیکن معراج نبی نے خود نہیں کی، کرانے والا کون تھا؟ اللہ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ نے معراج کرائی، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، تھوڑا سا حصہ، کتنا تھوڑا حصہ؟ فرمایا گھر سے نکلے جو بستر تھا گرم، واپس اتنا سفر کر کے آئے، بستر اسی طرح گرم ہے۔ جو کنڈی کھلنے سے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، واپسی پر ویسی ہل رہی ہے۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں میرے نبی کو کتنا سفر کرایا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام، کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے، مسجد الحرام، اس مسجد سے اللہ کے نبی کو سفر شروع کرایا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک پہنچایا۔ سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، ایک لمحے میں کرایا۔ اتنا نہیں، آگے بھی بہت کرایا، وہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ پہلے یہ سن لو، اللہ یہ کیوں کرایا آپ نے اپنے نبی کو یہ معراج والا سفر؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي بارکنا حولہ، اے اللہ کرایا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں۔ اب وہ قدرت کے عجائبات، توجہ سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ وہ قدرت کے عجائبات کیا ہیں؟ میرے نبی نے کیا کیا مشاہدے فرمائے، کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں؟ اب سنو ذرا، حدیثوں میں آ جاؤ، اس کی تشریح اور توضیح میرے نبی نے کی ہے، حدیثوں میں موجود ہے، مسلم شریف میں، مسند احمد میں، وغیرہ وغیرہ میں۔ اب ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کے میں آپ کے سامنے ایک ترتیب بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی رشتہ دار عورت تھی، اس کے گھر میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کی نکیر بھی کی ہے کہ وہ تو جی غیر محرم تھی، اس کے گھر میں کیسے سوئے ہوئے۔ بہرحال جنہوں نے نکیر کی ہے ان کی اپنی ایک تحقیق ہے، حدیث میں ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر میں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جبرائیل آیا، مالک بن اسعصہ اس کی روایت ہے، انس بن مالک کی روایت ہے، ان سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی کو جگایا، چھت پھٹی، چھت کھلی، جس جگہ سوئے ہوئے ہیں کمرے میں، چھت کھلی، اچانک جبرائیل بمائے فرشتے آیا، جبرائیل آ کر اللہ کے پاک پیغمبر کو جگایا، جگا کر حتیم میں لے آئے۔ حتیم آپ پیچھے سن چکے ہیں اور علماء سے بھی سنا ہوگا، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جب وہ تعمیر کی تھی انہوں نے تو پیسے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے چھوٹی سی دیواری اہرا بنا کے چھوڑ دیتا، چھوٹی سی دیوار گول دائرے کی طرح، ہاف ریڈیس، آدھا دائرہ۔
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہاں پہ لٹایا گیا، وہاں پہ لٹانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، ہارٹ سرجری کی گئی۔ آپ پہلے سنا ہے کہ جب مائی حلیمہ کے پاس تھے آپ، دودھ پینے کی عمر ختم ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر واپس آنے لگی اور پھر اللہ کے نبی کو ساتھ لے آئی تھیں، یاد ہے؟ ذہن میں ہے نا؟ اب وہاں پر بچے دوڑتے دوڑتے آئے تھے کہ جناب مائی حلیمہ کو بتایا ان کے گھر والوں کو کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دوڑے دوڑے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے تھے، جیسے ایک بندہ خوف زدہ ہو تو رنگ اتر جاتا ہے، اس طرح رنگ اترا ہوا تھا، اللہ کے نبی پریشان کھڑے تھے۔ وہ آئیں، انہوں نے سینے سے لگایا، تسلی دی، اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے، اس بچے کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک وہاں پہ ہارٹ سرجری ہوئی تھی میرے نبی کی، ٹھیک ہے، دل کو آپریشن ہوا تھا، اور پھر یہ موقع آپ سنیے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرا آپریشن کیا، ہارٹ سرجری کی، میرا سینہ چاک کیا، چیرا اور کھولا، اس میں سے دل نکالا اور سونے کا ایک تشت ڈش ٹرے سونے کی، اس کے اندر میرے دل کو رکھا گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میرے دل کے اندر انہوں نے ایمان، ہدایت، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ان کو بھر دیا۔ بھرنے کے بعد میرا دل اپنی جگہ پہ فٹ کرنے کے بعد سینہ سیدھا کیا، جبرائیل نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے سینہ برابر کر دیا۔ اللہ قادر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سارا کا سارا سفر یہ معجزہ ہے۔ توجہ سے سنیے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سارا کا سارا سفر معجزہ ہے، اور معجزہ ہمیشہ قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ بات سمجھو، آسا، ڈنڈا، سوٹی کبھی اژدہا نہیں بنتا، قانون یہ نہیں ہے۔ قانون ہے بھئی سوٹی اژدہا بن جائے، قانون یہ نہیں ہے، لیکن معجزہ ہوا، اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، اسی عصا کو اللہ نے اژدہا بنا دیا۔ تو میں بتا رہا ہوں معجزہ قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ مذکر مؤنث، اونٹ اونٹنی آپس میں ملے، اس سے نسل بڑھتی ہے۔ پتھروں سے کبھی جانور پیدا، بولو، پتھروں سے کبھی جانور پیدا نہیں ہوتے، یہ قانون ہے۔ لیکن معجزہ کیا ہے؟ صالح علیہ السلام کا معجزہ، اللہ نے معجزہ دیا کہ پہاڑ کی چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہو گئی، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ ایسا ہی ہے، قانون یہ ہے کہ ڈنڈا سوٹی پانی پہ مارو، چھینٹے توڑ سکتے ہیں، راستے نہیں بن سکتے، یہی قانون ہے نا۔ چھینٹے تو اڑ سکتے ہیں، پانی میں حرکت تو ہو سکتی ہے، پر ایسا نہیں ہوتا کہ سوٹی ڈنڈا سا مارو اور راستے خشک گلیاں بن جائیں۔ فرمایا قانون تو یہ ہے، پر معجزہ یہ ہے کہ میرا موسیٰ پیغمبر آسا مارے، پانی جم جاتا ہے، اندر سے راستے گلیاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، قانون اور ہوتا ہے جب معجزہ ہوتا ہے تو قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی سن لو، چلو، قانون تو یہ ہے کھجور کا تنا، توجہ، کھجور کا تنا جب خشک ہو جائے، مر جائے، زمین سے بھی نکال لیا جائے، خشک تنا، اس سے صرف زندگی کے اسباب کا ظاہر ہو جانا بھی ناممکن ہے۔
तना लो, ज़मीन में गाड़ दो, दोबारा भाई जिंदा हो जाए, उसकी शाखें निकल है, नहीं हो सकता। कानून तो ये है कि मरा हुआ तना वो सिर्फ जलाने के काम आता है। कानून ये है, पर मौजज़ा ये है कि उसी तने खुश को मस्जिद नबी में मिंबर की जगह से हटाकर साइड पे रख दिया जाए, बच्चे की तरह रोने लग जाता है। कानून और चीज़ है, मौजज़ा और चीज़ है। तो ये मेरे नबी का सारा सफ़र मौजज़ा है। एक मौलवी साहब का उस दिन मेरे सामने क्लिप आया, वीडियो क्लिप। उसने कहा जी नबी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने एक दलील क्या पेश की, कहता है जी देखो अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि मेरा यूं यूं ऑपरेशन हुआ, दिल बाहर निकाला। देखो ना, दुनिया में किसी बंदे का दिल बाहर निकालो, वो बंदा जिंदा रह सकता है? अब उसने दलील पेश की है, क्या कहता है, देखो बंदे का दिल बाहर निकालो, वो जिंदा रह सकता है? उसने कहा, लोगों ने कहा नहीं रह सकता। उसने कहा देखो नबी का दिल, देखो नबी का दिल बाहर पड़ा है, नबी फिर भी जिंदा है, इसका मतलब है नबी कब्रों में जिंदा होते हैं। सुभान अल्लाह। वो जालिम आदमी लोगों को गुमराह करता है। हालांकि कानून क्या है कि मौजज़ा हमेशा कानून के खिलाफ होता है। कानून और चीज होती है, मौजज़ा और चीज होती है। तू मौजज़ को दलील बना के कानून बना रहा है। इतना बड़ा उम्मत के साथ जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती, बस अल्लाह हक समझाए, यही कह सकते हैं। इंशाल्लाह आएंगी बातें आगे करेंगे जी। तवज्जो, अल्लाह के पाक पैगंबर का सीना मुबारक बराबर किया। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत से एक सवारी लाई गई, बुर्राक, ठीक है, बुर्राक उसे कहते हैं, बुर्राक लाई गई, गधे से बड़ी है, खच्चर से छोटी है, तकरीबन इस रेंज की, सफ़ेद रंग की है। अल्लाह के अल्लाह, ऊपर वो जो सीट होती है, जीन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीन आदिन, जीन, ऊपर कसी हुई है, फिट है, सवारी साथ खड़ी है। जिब्राइल अल्लाह के पाक पैगंबर से कहता है या रसूल अल्लाह इरकिब, सवार हो जाइए। अल्लाह के पाक पैगंबर सवार होने लगे तो जैसे सवारी बाज़ औक़ात थोड़ी सी हिलती है, उछलती है, तो वो बुर्राक सवारी उछलने लगी। जिब्राइल ने बुर्राक के कान में कहा क्यों उछलती है, तुम्हें पता नहीं है अल्लाह की इस कायनात में इनसे अफजल और बंदा कोई नहीं जो तेरे ऊपर सवार हो रहा है। क्यों हिलती है? हदीस में आता है फौरन सवारी अदब की वजह से पसीना पसीना हो गई। आजी आई ओह मैं के कर बैठी, फौरन पसीना पसीना हो गई, बिल्कुल आजी के साथ खड़ी हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं मैं उस पे सवार हुआ, सवार होने के बाद चलती जा रही है। सवारी की रफ्तार क्या है? फरमाया जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां तक उसका कदम जाता था। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह कादिर है। आज कोई बना सकता है भाई इतने हैवी स्पीड वाले एयरक्राफ्ट, ऐसी जहाज, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रॉकेट, ऐसी मिसाइल, ऐसी चीज़ें आज कोई बना सकता है। इन बंदों को बनाने वाला खुदा सवारी क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है ना। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, जो कुरान में है, अल्लाह ने मुझे बहुत सारी निशानियां दिखाई हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तवज्जो से, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रास्ते में चंद बंदों का एक काफिला नजर आया। उन्होंने कहा या मोहम्मद, या मोहम्मद। अल्लाह के नबी तवज्जो फरमाने लगे। जिब्राइल कहते हैं आगे चलिए। अल्लाह के नबी आगे चल पड़े, थोड़ा आगे गए, फिर कुछ बंदों का करो, ये गालिबन पिछले जुम्मे गाल होते नहीं थे, कहीं और जमाते हुई उसी माजरत जी। अल्लाह के पाक पैगंबर थोड़ा सा आगे गए, फिर चंद बंदों का गरोह खड़ा है
और उन्होंने भी अल्लाह के नबी को मुतवज्जे करने की कोशिश की अपनी तरफ। जिब्राइल कहता है छोड़िए जनाब, आगे चलिए। आगे गए, थोड़ा सा आगे गए, एक बूढ़ी औरत है, तो जो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत ज़ेबो ज़ीनत की हुई, मेकअप किया हुआ, फुल डेकोरेटेड, अप टू डेट खड़ी है और अल्लाह के नबी को बुलाती है, मुतवज्जे करती है। जिब्राइल कहता है या रसूल अल्लाह चलिए आगे, छोड़िए इसे। आगे गए, तवज्जो से, अब बढ़िया बात है, अल्लाह के नबी आगे गए। अचानक देखा अल्लाह के पाक पैगंबर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इत्थों भी लोगों ने दलील पकड़ी है, ठीक है, हदीस है। आगे चलिए, अल्लाह के पाक पैगंबर आगे गए, देखा यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहराम की चादरें बांध कर लब्बैक लब्बैक की सदाएं करते चल रहे हैं। आगे गए, आगे गए, चलते गए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का के लोगों का एक काफिला है। तवज्जो से सुनिएगा, ये चीज़ बाद में बड़ी ज़बरदस्त पेश आई। तवज्जो से, मक्का के लोगों का एक काफिला है, वो सफ़र करते जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने आराम किया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने उनको तवज्जो से देखा। जब वापस आए ना, वापस मक्का में मेराज का सफ़र करने के बाद अल्लाह के नबी ने लोगों को बताया ना कि मुझे मेराज कराई गई, तो लोगों ने इनकार किया। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह बाद में आएंगी, आज की जुम्मे में तो पूरी नहीं हो सकती, अगले जुम्मे पे वाक़या मेराज पूरा करेंगे। लेकिन बात सुनो, उन्होंने कहा जी कि आप हमें दलील दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ फलां काफिला हमारा नहीं किया हुआ मुल्क शाम की तरफ? हाँ जी। फरमाया उनसे पूछ लेना, जब वो वापस आए ना, उनसे पूछ लेना कि उस काफिले में सबसे आगे आगे ऊंट फलां का था कि नहीं। इस हद तक निशानियां बताई, फलां बंदे का ऊंट जो है, फलां ऊंट सबसे आगे था। और फिर फरमाया उन्होंने आराम किया, वो सोए पड़े थे, उनका पानी एक मशकीज़े में ढका पड़ा था और मैंने वहां से पानी भी पिया है, उनका कपड़ा हटा के, ऊपर से कवर हटा के, फिर उसको उसी तरह मैंने बंद कर दिया है। और सुनो, मैंने वो फासला देखा है, मेरा अंदाजा यूं कहता है कि ये फासला जो वापस, ये काफिला जो वापस आ रहा है, तकरीबन इतने दिनों के बाद मक्का में पहुंच जाएगा। अल्लाह की कसम है, सेम उसी तरह हुआ जो अल्लाह के नबी ने बताया कि वो उन्हीं दिनों के बाद वो काफिला मक्का में वापस पहुंचा। अल्लाह के नबी ने फरमाया बताओ इनसे पूछो, तुम मेरे मेराज को झुटलाते हो, इनसे जरा पूछो कि मैंने वहां पे, इनका वहां पे ऊंट आगे आगे ये शख्स था कि कोई नहीं, इनका पानी फला जगह पे ढका पड़ा था कि कोई नहीं, इस हालत में वो आ रहे थे और आराम कर रहे थे, पूछो इनसे। उन्होंने सारी बातें उसी तरह बताई जिस तरह आमना के लाल ने बताई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार दरूद खुल के पढ़ा कर यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैतुल मुकद्दस तक पहुंच गए। बैतुल मुकद्दस पहुंचे। बैतुल मुकद्दस के अंदर बर्राक को बांधने के लिए सवारी है, उसकी नकील भी है, लगाम भी है, उसको बांधने के लिए एक चट्टान पड़ी है। जिब्राइल क्या करता है, उंगली, तवज्जो करो मेरी तरफ, उंगली इस तरह चट्टान पे लगाता है, चट्टान का सुराख हो जाता है और उसी जगह पर अल्लाह के नबी की सवारी को बांधा गया जहां और नबियों की सवारियों को भी बांधा जाता था। उसी जगह पर वो सुराख अब तक बाकी था, यानी बाद में कई 100 साल तक बाकी था। अब मुझे मेरे जहन में नहीं है कि अब बाकी है या नहीं। बहरहाल अल्लाह के पाक पैगंबर की सवारी को बांधा गया। आप मस्जिद में गए। अब ज़रा पीछे मुड़ो, जो वाक़े गुजरे हैं वो सुनो, ताकि ये इसरा जो है ना, ज़मीनी सफ़र, ये आज कंप्लीट हो जाए, फिर ऊपर वाला सफ़र ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मे पे बयान कर देंगे। पहला बंदा, पहले वो बंदे जिन्होंने मुतवज्जे करना चाल लगे नबी को, जिब्राइल कहते आगे चलिए। वो कौन थे? फरमाया जिब्राइल ने, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी थे। कौन थे? यहूद। फरमाए यहूद थे, अगर आप इनकी तरफ मुतवज्जे हो
جاتے آپ کی ساری قوم یہودی بن جاتی۔ ایک آگے گئے، یہ کون تھے دوسرے نمبر پہ جو بندے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، اگر آپ ان کی طرح متوجہ ہو جاتے آپ کی ساری قوم نصرانی ہو جاتی۔ اچھا آگے وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ توجہ کر ذرا، وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ اللہ کے نبی جی وہ دنیا تھی۔ دنیا کو اللہ نے شکل دی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا اے سفر سارا معجزہ ہے، تے معجزہ ہمیشہ قانون سے ہٹ کے ہوتا ہے، معجزہ ہمیشہ قانون سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کو ایک شکل دے دی اور بوڑھی عورت کی، اور جیسے کوئی عورت اپنا بچپن گزارے، جوانی گزارے، بڈھی ہو جائے، اب قریب المرگ اور قریب الموت ہے، فرمایا اسی شکل میں اللہ نے دنیا کو پیش کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگوں یہ نبی آخری ہے، کائنات میں آنے والا آخری نبی ہے، لا نبی بعدہ ولا امت بعد امتی، تاکہ پتہ چل جائے جو دنیا تھی وہ بھی اب بوڑھی ہو گئی، اب اس دنیا کا اختتام ہونے والا ہے۔ اختتام پر آمنہ کے لال تشریف لے آئے، نہ دنیا باقی ہے نہ باقی کوئی امت ہے، جہاں نہ امت ہو نہ دنیا ہو وہاں نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ یہ امت، یہ دنیا تھی جو بوڑھی عورت کھڑی تھی، بڈھی ہو گئی ہے، بالکل آخری پیر چل رہا ہے اس دا، بس تبھی تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں آنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والساعہ، اور قیامت ہم اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، فرمایا اسی طرح قیامت اور میں محمد کے بیچ میں بھی کوئی تیسرا نبی کوئی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، میری امت کے بعد قیامت ہے بس، اور کوئی امت نہیں آئے گی، کوئی نبی نیا نہیں آئے گا۔ اچھا یہ تو دنیا ہو گئی، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے سورت الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، حوالہ ذہن میں رکھو، میں کھول کر بھی دکھا دوں لیکن میں آپ کو زبانی پورا الحمدللہ بتا رہا ہوں حوالہ۔ سورت الف لام میم سجدہ 3 رکوعوں کی یہ سورت ہے، 21ویں پارے میں سورت لقمان کے بعد یہ سورت ہے، اس کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ میرے پیغمبر آپ کا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا کس موقع پر؟ فرمایا وہ جو اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی تھی وہ چھٹے آسمان پر کہ 5 نمازیں معاف کرو، پھر معاف کرو، پھر معاف کرو، مشہور واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ تشریح آ جائے گی، تو وہ ملاقات مراد ہے۔ اور دوسری تشریح یہ کی گئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات دی تھی، فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، میرے پیغمبر ان کو جو کتاب ملی ہے اس معاملے میں شک نہ کرنا۔ کئی مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ ان کو کتاب ملنا یہ اللہ کی طرف سے سچ ہے اور یقین ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ملنا وہ معراج کے سفر میں، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھو، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے بڑا اہم سا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا اس کے لیے وہ دلیل جو دیتے ہیں الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں لہذا نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے لیے اس بات کو بھی دلیل بتاتے ہیں۔ بات یاد رکھو میرے بھائی، میں نے شروع میں کہا یہ سارا سفر معجزہ ہے اور معجزہ قانون سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس سے دلیل پکڑ کے اور جو ہے سماع حیات النبی کا مسئلہ ثابت کرنا یہ میرے خیال میں حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک سوال کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی جاتے ہیں بیت المقدس میں، انبیاء کی جماعت کراتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ادھر بھی ہیں، توجہ سے سنو، موسیٰ علیہ السلام ادھر بھی ہیں، پھر ادھر سے آگے گئے، پہلا دوسرا چوتھا پانچواں چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام ادھر بھی ہیں، کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے؟ سوچنے کی بات ہے، قبر مبارک میں بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہیں، چھٹے آسمان پر بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں موسیٰ کو، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں موسیٰ کو، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں موسیٰ کو۔ اس کا ایک ہی جواب ہے بھائی، یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزے کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، میرے نبی کا یہ سارا سفر ہی معجزہ ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ ہاں، اس سے استدلال کرنا کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں لہذا بات قطعاً یہ میرے خیال میں غلط فہمی ہے، اس کی تصحیح ضروری ہے، اس سے جو ہے بہت سارے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ خدا را صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ کے انبیاء کرام اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، عجیب بات ہے نا، توجہ سے سننا، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی ارواح مبارکہ وہ جنت میں ہیں اور اللہ کے انبیاء کرام اور رسل علیہم السلام کے جسم مبارک اپنے اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ کمال کی بات ہے، تیرا میرا باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، قریبی فوت ہو جائے، تو کہتا ہے پکا جنتی ہے، تو کہتا ہے پکا جنتی ہے، تو نبی کو کہتا ہے اسی قبر میں ہے۔ عجیب بات ہے، تیرا میرا پیو جنت جو بنے تو نبی نے اللہ سے قبر جو رکھے۔ چلو ایک دلیل دیتے ہیں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری قبر جو ہے میرا روزہ، فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ چلو ہمارے نبی کے لیے فرض کرو یہ مان لو، باقی نبیوں کے لیے کوئی اصول بتاؤ کہ باقی نبیوں کے لیے بھی یہی ہو کہ ان کی اسی قبر کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ جنت کا زمین کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ساری غلط فہمیاں ہیں، اس کا ازالہ کرو، اس کو کلیئر رکھو ذہن میں۔ اللہ کے نبی ایک انسان تھے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ جس طرح ایک انسان پہ موت آتی ہے اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کے جو انبیاء اور رسل علیہ السلام ہیں ان پر بھی اللہ کا موت والا فیصلہ قضا یہ نافذ ہوا، اور پھر اس کے بعد اپنے وقت پورا کرنے کے بعد جب موت کا پیالہ پیا نبیوں نے تو پھر وہ اس دار فانی سے رخصت فرما گئے، انتقال فرما گئے، ان کی روح مبارکہ اعلیٰ علیین میں ہیں اور ان کے جسم مبارک اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، الا عیسی ابن مریم، مگر عیسیٰ علیہ السلام باقی ہیں۔ ذہن میں رکھو کہیں کوئی غلط مراد نہ لے لے، عیسیٰ علیہ السلام باقی ہیں، اللہ نے ان کو، یہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے پہ معراج کی بات ہوگی، میں بتاؤں گا وہ کہاں پہ ہیں، اللہ پاک ان کو قرب قیامت میں وہاں سے واپس کریں گے اور اس امت میں آئیں گے، یہاں آ کر امت کی باغ ڈور بھی سنبھالیں گے اور پھر ان سے اس امت میں آ کے وہ شادی بھی کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہے ان کو اپنی موت کا جب فیصلہ فرمائے گا، ان کی جب موت آئے گی تو ان کی قبر آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار مبارک جہاں قبر مبارک ہے حضرت رسول اللہ کی، ابو بکر عمر کی، وہاں پر ایک چوتھی قبر کی جگہ ہے، وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے ہوگی، ان کی وہاں پہ تدفین بھی کی جائے گی۔ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ کسی کا کوئی اشکال اعتراض ہو تو مزے سے کر سکتا ہے، نہیں تو پھر سنتیں پڑھو جی۔